ادھر آ جائیں گے، ہاں یہ جگہ پر بھائی جو سنتوں سے فارغ ہو گئے وہ آ گیا، ادھر آ جائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیے اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مزید نفع کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا تو ابتدا میں ہر طرف ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ اس پانی کے اوپر ایک بلبلہ نمودار ہوا جو پھیلتا چلا گیا اور یوں زمین وجود میں آ گئی۔ جس جگہ سے وہ بلبلہ اٹھا وہ جگہ پوری دنیا کا مرکز بنا، اس لیے اس جگہ کو اول عالم کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کا شروع۔ اس جگہ کو وسط عالم کہا جاتا ہے، دنیا کا بیچ۔ اس جگہ کو مرکز عالم کہا جاتا ہے، اس جگہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس جگہ کو اللہ رب العزت کا گھر کہا جاتا ہے۔ اسے اللہ رب العزت کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص تجلیات ہر دم وہاں اتر رہی ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تجلیات ذاتیہ نور کا ایک پرمالہ ہے جو عرش کے اوپر سے آ رہا ہے اور زمین کے نیچے تحت الثری تک جا رہا ہے۔ ہم اسی کی جانب اپنی نمازوں کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم اپنی نماز کے اندر یہی نیت تو کرتے ہیں کہ متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ، کہ اپنا رخ کیے ہوئے کعبہ شریف کی طرف۔ چنانچہ کوئی بندہ، ہمارا کوئی بھائی کرۂ ہوائی کے اندر ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو، یا کوئی خلا باز خلا کے اندر ہو، اسی طرح ہمارا کوئی بھائی سمندر کے اندر کئی کلومیٹر نیچے چلا جائے اور وہاں نماز پڑھنا چاہے تو میرے پیارے بھائیوں وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ کعبہ، وہ کوٹھا اس کے سامنے ہو۔ اگر سمت صحیح ہوئی تو ہمارے اس بھائی کی نماز ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بڑا کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سمت کا تعین فرما دیا، ورنہ اگر سمت کے تعین کے بغیر نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے۔ کوئی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا، کوئی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا۔ اس طرح نماز کے اندر نہ تو مرکزیت رہتی، نہ یکجہتی رہتی، اور نہ ہی ہماری طبیعتوں کو پوری طرح سکون نصیب ہوتا۔
آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا اصول ہے، محبت یہ چاہتی ہے، محبت یہ چاہتی ہے کہ جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس سے ہم محبت رکھتے ہیں، اگر وہ محبوب نظر نہیں آتا تو کم سے کم اس کے کچھ آثار ہی مل جائیں، اس کی کچھ نشانیاں ہی مل جائیں۔ اسی کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہماری طبیعتوں کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ ہم ایک چیز کو اپنے سامنے نہ دیکھیں۔ یہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، مہربانی فرمائی کہ دنیا کے اندر ایک جگہ کو اپنی نسبت عطا کر کے یہ فرما دیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اب اس نسبت کے بعد ہمارے لیے محبت الہی کے جذبے کو پورا کرنا آسان بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم لوگ اپنی نمازوں کے اندر قبلہ رخ ہوتے ہیں تو ہمیں سچ میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کے سامنے موجود ہیں، یعنی ہم اللہ رب العزت کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی، عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ بھائی ادھر آ جائیں، یہاں پر آپ بھی آ جائیں۔ دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا، انسان کبھی نہیں اکتاتا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ آسمان کی طرف دیکھنا، ہم روزانہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، وہی بادل، وہی سورج، وہی چاند ستارے، وہی نیلا رنگ، مگر اس کے دیکھنے کے اندر ایسی جاذبیت ہوتی ہے، اس کے دیکھنے کے اندر ایسی کشش ہوتی ہے، اس کے دیکھنے کے اندر ایسا میلان اور کھنچاؤ ہوتا ہے کہ ہر روز ایک نیا ذائقہ پاتے ہیں اور ہر روز ایک نیا مزہ پاتے ہیں۔ آپ کو کبھی بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں مولانا آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے تنگ آ چکا، آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے میرا دل بھر چکا، بلکہ ہر بندہ، ہمارا ہر بھائی جھلمل کرتے ستاروں کے دل فریب منظر کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی تعریف اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اسی طرح دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، پانی کا پینا، پانی کے پینے سے بھی انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ آپ ایک بڑے میاں سے پوچھیں کہ ابا جان آپ کو پیاس لگتی ہے، وہ بھی کہیں گے کہ ہاں۔ آپ ایک نوجوان سے پوچھیں کہ بھائی جان آپ کو پیاس لگتی ہے، وہ بھی کہے گا کہ ہاں۔ آپ ایک بچے کو بلا کر کے پوچھیں کہ آپ کو پیاس لگتی ہے، وہ بچہ بھی کہے گا کہ ہاں۔ آپ کو کبھی بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ پانی پی پی کر کے میں تنگ آ چکا، میرا دل بھر چکا۔ بلکہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پوری زندگی کے اندر کسی بھی خاص قسم کے کھانے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ آپ کبھی بھی کسی خاص کھانے کی فرمائش نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کے سامنے جیسا بھی کھانا آ گیا آپ نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کھا لیا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ٹھنڈے پانی کا اتنا اہتمام تھا، ٹھنڈا پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند تھا کہ ٹھنڈا پانی آپ کے لیے بئر غرض سے لایا جاتا۔
یہ بئر غرس یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 2.5 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا۔ اس کا پانی بڑا صاف شفاف ہوتا تھا، بڑا میٹھا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، بڑا محبوب تھا۔ تو پتہ چلا کہ پانی کے پینے سے بھی انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس کے پڑھنے سے بھی انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایسی جاذبیت رکھی ہے، ایسی کشش رکھی ہے، ایسا کھچاؤ رکھا ہے کہ جن حضرات کو قرآن مقدس پڑھنے کا لطف نصیب ہو جاتا ہے ان کا دل کبھی بھی قرآن مقدس کے پڑھنے سے نہیں بھرتا۔ اور یہ لطف، یہ ذائقہ، یہ لذت ہر ایک بندے کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ لذت ان خوش نصیب حضرات کو حاصل ہوتی ہے جن کے دل گناہوں سے پاک و صاف ہوتے، جن کے دل بیماریوں سے پاک و صاف ہوتے۔ وہ لوگ قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں، بلکہ کہیے کہ جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنا ہی پڑھنے کے اندر اور بھی زیادہ مزہ ہے۔ جس طرح دیکھیں آج گرمی کا بڑا سخت موسم ہے، ہم لوگ کہیں جنگل کے اندر اگر اس گرمی کے عالم میں سفر کر رہے ہوں اور وہاں جنگل کے اندر ہمیں اچانک ٹھنڈا پانی مل جائے تو ایمانداری سے بتائیے کتنی خوشی ہوگی۔ اسی طرح یہ اللہ رب العزت کے نیک بندے قرآن مقدس کو بڑی رغبت کے ساتھ پڑھتے، قرآن مقدس کو بڑے شوق کے ساتھ پڑھتے، قرآن مقدس کو بڑی لگن کے ساتھ پڑھتے۔ آپ ان حفاظ کو دیکھیں، آپ ان قراء کو دیکھیں، ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے قرآن مقدس کو پڑھتے پڑھاتے، ان کی ساری زندگی نکل جاتی ہے قرآن مقدس کو سنتے سناتے، لیکن ہر روز ایک نیا مزہ پاتے۔ آپ کو کبھی بھی میرے پیارے بھائیوں کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جسے اللہ رب العزت نے عقل کی دولت سے نوازا اور وہ یہ کہہ دے کہ جی مولانا قرآن مقدس پڑھتے پڑھتے میرا دل بھر گیا، میں تنگ آ چکا، اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں قرآن مقدس پڑھوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مقدس کے پڑھنے سے بھی انسان کا دل نہیں بھرتا۔ اسی طرح دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنے سے بھی انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جن حضرات کو بیت اللہ شریف کا دیدار کرنے کی سعادت سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب بندہ بیت اللہ شریف کے اوپر اللہ رب العزت کے گھر کے اوپر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو یقین جاننا جتنی نگاہیں زیادہ پڑتی ہیں اتنا ہی اس کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا بس اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھتا ہی رہوں۔ وہاں نور ہی نور برس رہا ہوتا، وہاں اللہ رب العزت کی تجلیات اتر رہی ہوتی، وہاں کا منظر اتنا دلکش ہوتا، وہاں کا ماحول اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ انسان وہاں جا کر کے ساری دنیا کو بھول جاتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا ہی کچھ اور ہے۔ جس طرح ایک شہنشاہ کا دربار ہوتا ہے، ایک بادشاہ کا دربار ہوتا ہے، اسی طرح وہاں بھی اللہ رب العزت کی عظمت دیکھنے میں آتی، اللہ رب العزت کی شان و شوکت دیکھنے میں آتی، اللہ رب العزت کا رعب، اس کی ہیبت اور اس کا دبدبہ دیکھنے میں آتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس سعادت سے مالا مال فرمائے اور بار بار نوازے۔ آپ دیکھیں، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ سبھی نے اس دنیا کے اندر
ایک لوہے کا مقناطیس دیکھا ہوگا جسے ہم چمبک کہتے ہیں۔ اس کی یہ خاصیت اور یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور لوہا کھینچتے کھینچتے بالآخر اس سے چمٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو دنیا کے اندر انسانی دلوں کا مقناطیس دیکھنا ہو تو آپ میرے پیارے بھائیوں بیت اللہ شریف کو دیکھیں، آپ اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہر مومن کا دل کھنچتا ہے، کیا مرد کیا عورت، کیا امیر کیا غریب، اور کیا صحت مند اور کیا بوڑھا ضعیف، آپ جس بندے سے بھی پوچھیں اس کے پاس جانے کی گنجائش ہو نہ ہو، اس پر جانے کے لیے پیسے ہو نہ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر تڑپ ضرور ہو۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتا ہوگا، وہ تنہائیوں کے اندر روتا ہوگا کہ مولا کبھی تو مجھے بھی قبول فرما لے، اللہ کبھی تو مجھے بھی توفیق دے دے، کریم آقا کبھی تو میرے لیے بھی دروازے کھول دے کہ میں بھی تیرے گھر کا دیدار کر سکوں، میں بھی طواف کر سکوں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو احرام باندھ کر کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہوتا ہے، کوئی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں مانگتا ہے، اور کوئی ملتزم سے جا کر کے لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے بھی دروازے کھول دے تاکہ ہم بھی اپنی اس دیرینہ خواہش کو پورا کر سکیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ہمارے جو پیارے بھائی وہاں پہنچتے ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں پیچھے نہیں رہتے، وہ مسجد حرام کے اندر پہنچتے ہیں، مطاف میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور طواف کرتے کرتے بالآخر ملتزم سے لپٹ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے اس طرح چمٹ جاتے تھے جس طرح ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود سے لپٹ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے۔ اور آپ ملتزم سے چمٹ کر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں اس دعا کو ضرور بھی ضرور قبول کروں گا۔ اس لیے کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں کہ اگر ہمارے ذمے حج فرض ہے تو جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم حج جیسی عظیم عبادت کو میرے پیارے بھائیوں ٹلاتے نہ رہیں، کیونکہ یاد رکھیں انسان کی موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دوں، پچھلے ہفتے رکھنا چاہتا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کے سامنے نہ رکھ سکا، بڑا ضروری ہے۔ یاد رکھیں اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے اور ہم اپنی زندگی کے اندر حج فرض ادا نہ کر سکیں تو یاد رکھیں ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ وصیت کر دیں کہ اگر میں اپنی زندگی کے اندر حج فرض ادا نہ کر سکوں تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکے میں سے، یعنی میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے کسی کو میری طرف سے حج بدل کے لیے ضرور بھیجا جائے۔ کیونکہ اگر آپ یہ وصیت کر دیں گے تو پھر آپ کے وارثین کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل ضرور کرائیں، ورنہ میرے پیارے بھائیوں نہیں۔ اور یاد رکھیں آپ کے وارثین کے اوپر بھی آپ کی طرف سے حج بدل کرانا اسی وقت لازم ہوگا جب کہ حج کا پورا خرچہ آپ کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 کے اندر آتا۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ حج کا پورا خرچ ہے 1 لاکھ روپے، اور آپ نے جو مال چھوڑا ہے وہ 3 لاکھ روپے یا اس سے زائد بنتا ہے، تب تو یہ وصیت نافذ ہو جائے گی اور آپ کے وارثین کے اوپر لازم آئے گا کہ آپ کی طرف سے حج بدل ضرور کریں۔ ورنہ یاد رکھیں اگر حج کا پورا خرچ ہے 1 لاکھ روپے
اور آپ نے جو ترکہ چھوڑا، آپ نے جو مال چھوڑا وہ 3 لاکھ روپے سے کم بنتا ہے، اس صورت میں آپ کے وارثین کے اوپر آپ کی وصیت کا پورا کرنا لازم نہیں ہو، کیونکہ یاد رکھیں ہمارے پاس یہ جو مال موجود ہے، اس مال کے اوپر ہمارا اختیار اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ ہمارے اوپر مرض الموت طاری نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک ہم اس مال کو اپنا مال کہہ سکتے، جیسے چاہے استعمال کر سکتے، لیکن جہاں ہمارے اوپر مرض الموت طاری ہوا اسی وقت سے اس مال کے اوپر سے ہمارا اختیار ختم۔ اب ہم اس مال کو اپنا مال نہیں کہہ سکتے، اب یہ مال وارثوں کا مال بن گیا۔ ہاں البتہ 1/3 کی حد تک ابھی بھی ہمارا جو اختیار ہے وہ اس مال کے اندر باقی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے ذمے نمازیں ہیں ان نمازوں کا فدیہ اسی 1/3 سے ہوگا، اگر ہمارے ذمے روزے ہیں ان روزوں کا فدیہ اسی 1/3 سے ادا ہوگا، اگر ہمارے ذمے حج رہ گیا تو حج کی ادائیگی بھی اسی 1/3 سے ادا ہوگی۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اللہ رب العزت نے اگر آگے سہولت دی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تفصیل سے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہر مومن کو اپنا گھر دکھائے۔ وما علینا الا